دیکھیں وہ جیسے پہلے ایک دفعہ ہا ہو کی بات کر چکی ہے کہ وہ اپنے کمرے سے کھڑا ہو کے دیکھے گا اور کہے گا کہ لڑائی ہو گئی ہا ہو، تو مجھے تو نہیں پتا کہ سر کب پرائم منسٹر کب کہاں کس کمرے میں کس کونے پہ کیا کرتے ہیں اور کیا بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں. وہ مریم نواز سے آپ پوچھیں کہ ان کو اتنا زبردست ایکسس کیسے ہے عمران خان صاحب کا، وہ کون سا اینگل ہے کون سی جگہ ہے جسے ان کو ساری چیزیں پتہ چلتی تھی مجھے اور آپ کو نہیں پتہ چلتی. صحیح ہے فیصل بھائی، یہ تو انکشاف ہی ہوا ہے آج کہ پاکستان فیڈر سے اس لیے نہیں نکل رہا کیونکہ پاکستان کے سب سے بڑے منی لانڈرر عمران خان صاحب ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس پہ چھاپا مارے ہیں تو ہمارے قرضے بھی معاف ہو جائیں گے، اور ماتھے پہ کلنک کا ٹیکہ ہے. پرائم منسٹر لٹو کی طرح گھوم جاتے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، کشمیر فروش ہیں. سر یہ کیا ہے معاملہ، کیا ہے اصل کیا ہو گیا؟ بہت شکریہ کامران شاہ صاحب. یہ آپ کو ایک مینٹل ڈس آرڈر نظر آ رہا ہے، ایک فرسٹریشن نظر آ رہی ہے، ایک کیسز معاف کرانے کا جو سلسلہ تھا، جو مریم نواز اور ان کے والد نے گالیاں دے کر اداروں کو سوچا کہ اس سے وہ ڈیفینسو پہ چلے جائیں گے، میرے کیسز معاف ہو جائیں گے اور لنڈن چلی جائے گی. اور اسی طریقے سے جسٹس قیوم کی عدالت کا سوچتے ہوئے عدالتی نظام کو گالی دینے کے بعد ان کے بھی باپ کے بھی کیسز معاف کر دیے جائے گی اور وہ یہاں پہ آئے گی اور ہیلی کاپٹر اور جہازوں سے دہاری اور پائے اتریں گے اور وہ منصب پہ جا کے بیٹھ جائیں گے. وہ ناکام ہو گیا بیانیہ. پھر انہوں نے دیکھا کہ شہباز شریف ایکٹیو ہو گئے ریزیومے لے کے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسر اقبال بھی پھر رہے ہیں، خواجہ آصف بھی پھر رہے ہیں، شہباز شریف بھی پھر رہے ہیں. مریم نواز تو آپ کو پتہ ہے بچپن سے ہی شیشے کے آگے وہ بات خود ہی آپس میں بات کرتی ہے اور وہی زبان اور لینگویج استعمال بھی کر رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ گھر میں جیسے شوہر سے مخاطب ہوتی ہے وہ زبان وہ باہر استعمال کر رہی ہے. تو بڑی افسوسناک بات ہے. کریڈینشلز بتاتے کہ اگر ہم ایسے لوگوں کے حوالے کر دیں گے، اور پلس یہ کہ سر نہ پیر میں آج کہہ دوں کہ کامران شاہد اور ملک احمد خان کے گھر میں آپ چلے جائیں تو ملک کا قرضہ اتر جائے گا. میں کہہ دوں یا بیٹھ کے کہ آپ کے گھر میں ساری منشیات پڑی ہوئی ہے، میں کہہ دوں انڈیا کو آپ نے رکھا ہوا ہے، میں کہہ دوں سارے بومبلاس آپ نے کیے، تو میں کہہ رہا ہوں میں پاگل ہی کہلا سکتا ہوں اگر میں یہ باتیں کر رہا ہوں، اور مجھے سننے والا بھی کہے گا یہ پاگل ہے. تو اس کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ پھر ان کو محبت جاگ گئی، وہی اسٹیبلشمنٹ اس کو گالیاں دیتے تھے، ان کو اس پہ ان کا بیٹا نظر آ گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کت پتلی بھی وہ کہہ رہی ہے، سلیکٹڈ بھی کہہ رہی ہے. وہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ دیکھیں یہ جنرل جیلانی فوجی تھے، جنرل ضیاء الحق فوجی تھے، ان کے سیاسی والد کون کہتے تھے؟ نواز شریف یعنی کہ باپ. بیٹی نے شادی کی وہ فوجی کیپٹن صفدر. تو فوج تو ان کے گھر کے اندر سے لے کے گھر کے باہر سے لے کے گھر کے آگے پیچھے سے لے کے فوج ہی فوج ہے. اسی نرسری میں پلے بڑے، اسی نرسری سے باہر نکلے، اسی چیز اس پیرامیٹر سے وہ نکل نہیں پا رہے. اور اس پیرامیٹر کے اندر پچھلے ادوار میں انہوں نے سمجھا تھا، سیکھا تھا کہ شاید آگے پیچھے گالی دینے سے کوئی فرق پڑتا ہے، تعریف کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو نیا پاکستان ہے اس میں یہ سب چیزیں خود مختار جو ہے، اٹانومس ادارے جو ہے، انڈیپینڈنٹ ادارے جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. نہ ہمارے پاس سیف الرحمان ہے کہ ہم نیب سے پکڑیں، گریبان سے پکڑ لیں، نہ ہمارے پاس جسٹس قیوم ہے جس میں ہم عدالتوں سے فیصلے لے لیں اپنی من پسندیدہ. اچھا فیصل بھائی بات بتائیں، یہ جو پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ تھی، ہمارے پاس طاقت بھی نہیں ہے کہ اگر ہماری مرضی کا فیصلہ نہ آئے جو پسند آئے تو ہم عدالتوں کے اوپر اٹیک کر دیں. فیصل بھائی بات جس کی بلیک میلنگ ٹیپ بنا لیں اور ہم سے کوئی پوچھ نہ سکے، ہم وہ لوگ ہی نہیں بھائی. ٹھیک ہے آپ وہ لوگ نہیں ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا یہ پرائم منسٹر نے یہ کس تناظر میں اسٹیٹمنٹ دی تھی جس کو مریم نواز صاحبہ کوٹ کر رہی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے پاس میرے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے؟ دیکھیں وہ جیسے پہلے ایک دفعہ ہا ہو کی بات کر چکی ہے کہ وہ اپنے کمرے سے کھڑا ہو کے دیکھے گا اور کہے گا کہ لڑائی ہو گئی ہا ہو، تو مجھے تو نہیں پتا کہ سر پرائم منسٹر کب کہاں کس کمرے میں کس کونے پہ کیا کرتے ہیں اور کیا بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں. وہ مریم نواز سے آپ پوچھیں کہ ان کو اتنا زبردست ایکسس کیسے ہے عمران خان صاحب کا، وہ کون سا اینگل ہے کون سی جگہ ہے جسے ان کو ساری چیزیں پتہ چلتی تھی مجھے اور آپ کو نہیں پتہ چلتی. صحیح ہے. شمیلہ فاروقی صاحبہ آپ اس کا رسپونڈ کر سکتی ہیں کہ یہ کس حد تک کہنا بیجا ہے یا صحیح ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان کو ایک اپوزیشن لیڈر جو آپ کی کولیگ ہیں انہوں نے منی لانڈر کہہ دیا؟ لیکن میرا سوال آپ سے ذرا مختلف ہے. سینٹ کے اندر آج آپ لوگوں نے بڑی ہنگامہ رائی کی پیپلز پارٹی نے، کیا مسئلہ ہو گیا آخر ایسا؟ جی شکریہ کامران صاحب. ایک تو میں تھوڑی سی جو ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے جی ضرور فیل فری معاملات کے اوپر، میں اس پہ ذرا سا ایک چھوٹی سی ایک ٹویٹ بتانا چاہوں گی. ابھی 9 منٹ پہلے پی ٹی آئی آفیشل نے ٹویٹ کیا ہے، ابھی یہ سنیں یہ کتنا خوبصورت ٹویٹ ہے. زلفی بخاری اینڈ غلام سرور خان cleared from the ring road inquiry. PTI has set new standards on across the board accountability.
We are happy to see the completion of inquiry and our leaders getting a clean chit. बड़ी माने ख़ेज़ ट्वीट है ये. Our leaders getting a clean chit. माशाल्लाह इतनी जल्दी तो पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई इंक्वायरी शुरू ही नहीं हुई जितनी जल्दी ख़त्म हो गई और क्लीन चिट मिल गया. तो ये तो इनकी जो सो कॉल्ड इंसाफ के मयार की बात करते हैं और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये तो इनका ये मयार है. ठीक है. आपने देखा था पहले भी जहांगीर तरीन साहब जो हैं, जो चीनी स्कैंडल के अंदर सब सरकर्दा हैं, हर चीज़ में, फोरेंसिक में भी उनका नाम आ गया, लेकिन किस तरीके से वो मुल्क से बाहर चले गए, फिर जब वापस आए किस तरीके से फिर जनाब वो भी प्राइम मिनिस्टर ने उनको अच्छा मैनेज किया पॉलिटिकली, आप अप्रिशिएट करें. उन्होंने देखे ना बजट के खिलाफ भी नहीं जाने दिया उनके ग्रुप को, हुकूमत भी नहीं गिरी प्राइम मिनिस्टर की, मैनेज किया वो. हाँ बिल्कुल. और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी मोनस इलाही साहब को भी वफाकी वज़ीर वो तो वैसे वाडा भाई को मैं मुबारकबाद इसलिए नहीं दी कि मैं कहा यार ये तो अजीब सा लगेगा, लेकिन बहरहाल ये अलग बात है. फैसल भाई तो फिर भी किसी मिनिस्ट्री में आ जाएंगे, लेकिन बाकी मोनस इलाही वाली बात बड़ी अजीब है कि वो किस तरह बन गए. अब ये देखिए क्योंकि जरदारी साहब परवेज इलाही साहब से मुलाकात उन्होंने कर ली थी, तो जाहिर बात है कि फिर तो झटका तो लगना था. अब जरा सेनेट वाले पे आज आप लोगों ने बड़ा हंगामा किया यार पीपल्स पार्टी ने. भाई क्या मसला हो गया सेनेट में आज? अच्छा देखिए, बात ये है कि कुछ ऐसे इनके लोग हैं जिनके तो मैं नाम लेना भी गवारा नहीं समझती हूँ, इस काबिल ही नहीं कि उनके नाम लेके अपनी ज़बान को भी गंदी की जाए. कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर आप ऐसे लोगों को गद्दार कह रहे हैं. एक तो हमें किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि कौन ज़द्दार है कौन मुहिब वतन है. शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने इस मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना दिया. पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के अंदर अगर किसी जमात ने अपनी जानों का नजराना दिया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिबा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और हमारे न जाने कितने सैकड़ों कारकुनान और जालियाँ जिन्होंने अपने खून का नजराना दिया है. आप वहाँ खड़े, आपको तो तारीख़ मालूम ही नहीं है ना, फिर आप अपनी गंदी ज़बान से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं इतने अजीम लीडरान के लिए जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान दी. इनको तो मालूम ही नहीं है कि भुट्टो साहब को गद्दार कहना बड़ी ज्यादती थी. हमने कल भी इसकी मजम्मत की थी. ये बात सही है कि इतने बड़े लीडर को, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. मतलब ये देखिए ना, मतलब इंसान, ये इसलिए हम कहते हैं कि सिर्फ ये नाअहल नहीं है, निकम्मे नहीं हैं, इनकी नीयतें भी ख़राब हैं और ना ये सियासत को समझते हैं, ना ये समझेंगे, ना इनको पता है कि ये ना, और ये सियासी कारकुन नहीं है, ना इनको पाकिस्तान की सियासी तारीख के बारे में. ये आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है. इसको चाय उठा के मैं इसका पूछ लूं, बिल्कुल ठीक, ये ज्यादती है. नहीं किसको कहे ना कहे, लेकिन भुट्टो साहब को कहना बड़ी ज्यादती थी. फैसल भाई, इससे पहले मैं नैब के ऊपर आऊँ, मुझे ये बता दीजिए कि आप पीटीआई और प्राइम मिनिस्टर ओन करते हैं गंडापुर साहब की जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की भुट्टो साहब के बारे में? अब जैसे शमीरा साहब बता रही हैं जानों का नजराना, खून का नजराना देने वाली पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. नहीं कामरान शाह साहब, मेरा एक चीज़ का बड़ा क्लियर मानना है कि इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप जिसको देंगे उस पर घाटे का फैसला नहीं होगा और आपको उससे ज़्यादा ही मिलेगी. जी. लेकिन जवानी के अंदर